الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں بات کروں گا جو ہماری ماں اور بہنیں، جو عورتیں اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں، اپنے شوہر کو ستاتی ہیں، اپنے شوہر کو پریشان کرتی ہیں، اس نے چاہے پوری زندگی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرا ہو، اگر کبھی بھی اس نے کچھ الٹا سیدھا کر دیا ہو یا کچھ اونچی آواز میں بات کر دی ہو تو عورتیں کہنے لگتی ہیں کہ تم نے مجھے کبھی آرام نہیں دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوزخ دیکھی تو وہاں اکثر عورتیں تھیں کیونکہ وہ کفر کرتی تھیں۔ لوگوں نے کہا کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ اپنے خاوند کا کفر کرتی تھی، یعنی ناشکری کرتی تھی اور احسان فراموش ہے۔ وہ یوں کہ اگر تو ساری عمر عورت سے اچھا سلوک کرے، پھر وہ معمولی سی ناگوار بات تجھ میں دیکھے تو کہنے لگتی ہے مجھے تجھ سے کبھی آرام نہیں ملا، اور مرد اس کے لیے پوری زندگی اس کو کھلاتا ہے، اس کو پلاتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور پوری دنیا میں ایک مرد ہی ایسا ہوتا ہے جو اپنی بیوی کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے، باقی دنیا میں کسی کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ہم لوگ انسان ہیں، ہمارے لوگوں کے اندر خواہش ہوتی ہے، کوئی بھی انسان کسی بھی عورت کو دیکھتا ہے تو وہ کبھی بھی اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا ہے، اس کے دماغ میں کچھ نہ کچھ خیالات، کچھ نہ کچھ خرافات اس کے دماغ میں چلتی ہے جب وہ کسی لڑکی یا کسی عورت کو دیکھتا ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، پردہ کرنے کا بالکل اہتمام ہی ختم کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں جو ہم سے بڑا ہے صرف اسی سے پردہ کیا جائے گا، اور جو ہم سے چھوٹے ہیں ان سے پردہ نہیں کیا جائے گا، ان لوگوں سے ہنس ہنس کے بولا جائے گا، ان سے باتیں کی جائیں گی، ان کے پاس بیٹھا جائے گا، اور جو عمر میں ہم سے بڑے ہیں صرف انہی سے پردہ کرنے کا حکم ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام کے اندر جب کوئی لڑکا 12 سال کا ہو جائے تو ہر لڑکی کو چاہیے کہ اس لڑکے کے سامنے نہ آئے جس کی عمر 12 سال کی ہو۔ اس کے مارے جب لڑکا 12 سال کا ہوتا ہے تو جوانی کی دہلیز پہ وہ قدم رکھتا ہے، اور کچھ چیزیں اس کے اندر پیدا ہونے لگتی ہیں جس سے وہ جب کسی لڑکی سے بات کرے گا یا کسی کے پاس بیٹھے گا تو اس کے دماغ میں کچھ خیالات آئیں گے۔ اس لیے لڑکیوں کو جب لڑکے کی عمر 12 سال کی ہو جائے تو اس سے بات نہیں کرنی چاہیے، اگر اس سے بات بھی کرنی چاہیے تو پردے کے ساتھ بات کرنی چاہیے، سر پہ دوپٹہ پڑا ہونا چاہیے، کپڑے پورے برابر پہنے ہونے چاہیے، اور دور ہٹ کے بات کرنی چاہیے۔ یہ بات ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو زنا کی طرف مطمئن کرتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں زنا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ زنا اسی کے لیے پھیلتا ہے جب لڑکی بات کرے گی، پہلے بات کرے گی، اس کے بعد ہنسی مذاق ہوگا، اس کے بعد ایک دوسرے کو چھونا ہوگا۔ جب لڑکی یہ سب کروانے کے بعد اس کے اوپر غصہ نہیں ہوتی ہے، اس کو ڈانٹتی نہیں ہے، تو لڑکے کی طاقت اور بڑھتی ہے اور اس کے دل میں کچھ خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور جب وہ موقع دیکھتا ہے تو گناہ کر بیٹھتا ہے، اور دونوں لوگ گناہ کے دلدل میں پھنستے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کی لڑکی جوان ہو جائے، جب آپ کی لڑکی بڑی ہو جائے، 12-13 سال کی ہو جائے تو اس کے پردے کا حکم دیں، اس سے بولے بیٹی ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، ہم لوگ اسلام کو ماننے والے ہیں، اسلام کے اندر کوئی بھی عورت باہر نہیں جاتی ہے، اگر جاتی بھی ہے تو سر پر دوپٹہ ڈال کے جاتی ہے اور یہ حجاب اور نقاب پہن کے جاتی ہے۔ ہم لوگ کسی کو چہرہ نہیں دکھاتے ہیں، پورے بدن کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں۔
پر پھر بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. لوگ کہتے ہیں ابھی تو آپ کی لڑکی چھوٹی ہے, ابھی اس کو کیا کپڑے پہنا کے کریں گے, ابھی تو یہ بڑی ہوئی ہے, اس کو گھومنے دو. لیکن جب وہ لڑکی اپنے گھر سے بھاگتی ہے یا کچھ غلط قدم اٹھاتی ہے تو گھر والے روتے ہیں اور مولانا کے پاس اور تعویذ گنڈوں کے پاس جاتے ہیں. ہائے میری بیٹی نے کیا کر دیا, وہ کسی لڑکے کے پیار میں پڑ گئی, کچھ ایسا تعویذ دے دو جس سے وہ دور ہو جائے. تب لوگ یہ کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں مولوی کیا, جو عامل لوگ ہوتے ہیں تعویذ کیا تو عامل کو بھی اپنے گلے میں لٹکا لے گا. پھر بھی ہونا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہے گا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. تو کچھ بھی کر لے, کسی تعویذ گنڈے کے پاس چلا جا, کسی کے پاس بھی چلا جا, لیکن ہوگا وہی جو اللہ کی مرضی ہے. اللہ کی مرضی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ تجھے تکلیف دینی ہے تو وہ تکلیف تجھے مل کر رہے گی. تجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ تجھے فائدہ پہنچانا چاہتا ہے تجھے فائدہ پہنچ کے رہے گا. پوری دنیا مل جائے تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. پھر بھی ہم لوگ تعویذ گنڈوں والوں پاس جاتے ہیں کہ میری حاجت پوری ہو جائے, میرے کاروبار کی ترقی ہو جائے. کبھی مسلمان یہ نہیں سوچتا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کریں تو یہ نوبت پیش نہیں آئے گی کہ ہم کو کسی کے دربار میں جا کے, کسی مزاروں پہ جا کے ہم کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑے. ہم تو کہتے ہیں تمام ان خواہشوں میں آگ لگا دو جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے در پہ ہاتھ پھیلانے والی بنے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ. جس نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلایا وہ انسان برباد ہو گیا. وہ پوری زندگی ہاتھ پھیلاتا رہے گا اور پوری زندگی روتا رہے گا, وہ اسی میں مبتلا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چھوٹی موٹی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.